عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا جو اہم پیغام ہے وہ یاد رکھو۔ اب عید میلاد النبی کے اندر بھی خرافات لوگوں نے بہت ساری ڈال دی ہیں۔ پہلی جو 2-3 سال پہلے پہلی جو خرافات میں سے ایک چیز ڈالی گئی عید میلاد النبی کے جلسوں میں، محفلوں میں، جلوسوں میں، وہ یہ ڈالی گئی کہ لوگوں نے ڈھول بجانے شروع کیے۔ وہ ڈھول بجتے تھے اور عید میلاد النبی کا وہ جلوس جا رہا ہوتا تھا۔ اگر دیکھو کہ کوئی ایسا پیر ہے جو عید میلاد النبی پر ڈھول بجوا رہا ہے تو پھر سمجھ جانا یہ پیر نہیں، یہ پیڑ ہے۔ دوسرا، عید میلاد النبی کے اندر اب اس سال ایک یوں سمجھیے کہ خرافات بھی یتیم نہیں ہوتی نا، خرافات بھی بچے دیتی ہیں، انڈے بچے دیتی ہیں۔ ایک نیا طریقہ ایجاد کیا گیا ہے کہ جس طرح وہ امشیوں کے گھوڑوں سے پریشان تھے، ان کے زلجنا سے ہم تنگ تھے۔ جو صحیح زلجنا ہے ہم اس کی بات نہیں کر رہے، اس کی بات نہیں کر رہے، اس سے تو ہم پیار کرتے۔ جو امام حسین کا گھوڑا تھا یا ان کی سواری تھی، ہم اس سے پیار کرتے، ہم اس سے محبت ہے، لیکن ہم ان کے اس طرح کی خرافات سے تنگ تھے۔ اب میلاد النبی کے جلسوں میں، جلوسوں میں اور محفلوں میں جو ہے باقاعدہ طور پہ سجا دجا کے، ہرے کپڑے پہنا کے اور اوپر جو ہے ہرا جھنڈا لگا کے وہ عید میلاد النبی کے جلوسوں میں بھی گھوڑے آنے لگ گئے۔ اس خرافات یہ جو نیا غلط طریقہ جو ایجاد کیا گیا ہے، اس کے خلاف بھی اگر آپ کے علاقے میں، آپ کے محلے میں، آپ کے گاؤں میں یا آپ کے شہر میں اگر یہ چیز ایجاد ہو چکی ہے تو اس کو بند کرو، اس کے خلاف آواز اٹھاؤ، اور اگر نہیں ہوئی تو ہونے والی ہوگی، پہلے سے اس کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ اور پھر اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ اصلاحی باتیں کر کے پھر میں آپ کو دوسری طرف لاتا ہوں۔ آپ کہیں گے یار یہ کیسا سائیں بلا لیا، ڈنڈا لے کے بیٹھا ہوا ہے، ساری چیزیں جو ہے ان کے لیے ڈنڈا لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ امام ربانی کا طریقہ ہے۔ امام ربانی جہاں شریعت کا پرچم گرتا ہوا دیکھتے تھے نا، تو وہاں آپ اپنا کندھا آگے کر کے اس پرچم کو اونچا کر دیتے تھے۔ اب جو سوشل میڈیا کا دور آ گیا، اب کیا ہوا؟ اب تو اشتہار یہ چل رہے ہیں کہ مردوں کے لیے پردے کا خاص انتظام ہے۔ آپ نہیں سمجھے میری بات کو؟ اب یہ اشتہار چل رہے ہیں کہ مردوں کے لیے پردے کا خاص انتظام ہے۔ یہ جتنی لڑکیاں نعت خوانی کر رہی ہیں سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، چاہے ان کا تعلق جس مسلک سے بھی ہے، ہم اس طرح کی نعت خوانی کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ ہم اس طرح کی نعت خوانی کے قائل نہیں ہیں کہ خواتین بے پردہ ہو کر نعت خوانی کریں اور انہوں نے ایسا زرق برق لباس پہنا ہو کہ اس کو دیکھ کر ایک با حیا نہیں، بے حیا مرد کو بھی شرم آ رہی ہو۔ تو اس طرح کی جو خواتین نعت خوانی کرتی ہیں، اس طرح کی نعت خوانی سے بھی ہم اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم اہل سنت کا جس نعت خوانی سے تعلق ہے وہ نعت خوانی اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ جو نعت خوانی ہو رہی ہے، یہ جو ساری نعت خوانی، یہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اسٹیج پر، علماء بیٹھے ہیں، یہ معاشرے کے معزز افراد بیٹھے ہیں، آپ سب اہل سنت کے یقیناً نبی کی میلاد میں آگے سب معزز ہو۔ ہم اس نعت خوانی کے قائل ہیں، ہم اس نعت خوانی کے قائل نہیں ہیں جس میں نبی پاک کی شریعت کی دھجیاں اڑائی جائے، جس میں رسول اللہ کی شریعت کو پسے پش ڈالا جائے، جس میں جناب صدیق اکبر کے درس کو بھلا دیا جائے، جس میں جناب امام ربانی کی تعلیمات کو پسے پش ڈال دیا جائے، اور جس نعت خوانی میں جناب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب کی تعلیمات کو پسے پش ڈال دیا جائے، تو اس طرح کی عورتوں کی نعت خوانی سے بھی ہم بیزار ہیں۔ ہم اسی نعت خوانی کو مانتے ہیں جو نعت خوانی امام ربانی نے اپنے مکتوبات کے اندر لکھی ہے۔
ہم اس نعت خوانی کو مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو نعت خوانیاں آج کل عورتیں کر رہی ہیں، یہ نعت خوانی نہیں ہے، یہ نعت خونی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ نعت خونی ہے، یہ نعت کا خون ہے۔ اور پھر اب تو آپ اگر پنجاب کے اندر چلے جائیں تو عورتوں کے بڑے بڑے فلیکس آپ کو لگے ہوئے نظر آئیں گے، عورتوں کے بے پردہ عورتیں، ان کے بڑے بڑے فلیکس آپ کو لگے ہوئے نعت خوانی کے، یعنی نعت خونی کے نظر آئیں گے۔ تو اس طرح کے معاملات کا بھی عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں۔